السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا اور سیکھا کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہیں۔ اچھا، نماز ایک ایسا عمل ہے جو بہت آسانی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، لیکن بہت آسانی سے یہ ہماری چھٹ بھی جاتی ہے، جس کو ہم سوچتے ہیں کہ چلو ابھی ادا کر لیں گے، لیکن وہ وقت نکل ہی جاتا ہے۔ اچھا، اگر 50 نمازیں ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کتنا موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا اس چیز کا ان کو کہ آپ کی امت یہ نہیں کر پائے گی۔ 50 نمازوں میں تو ہمارا حال ہی خراب ہو جاتا۔ 5 نمازیں ہم سے ادا نہیں ہو پاتی۔ ہم ذرا سے کہیں جاتے ہیں، مہمان آ گئے ہیں تو ہماری نماز چھوٹ جاتی ہیں، مہمانداری میں جائیں تو ہماری نماز چھوٹ جاتی ہیں۔ نہیں، ایسا کیوں ہے؟ مہمان آئے ہیں تو آپ بھی نماز پڑھیے، مہمانوں کو بھی کہیے کہ بھئی چلے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ مہمانداری میں گئے ہیں تو بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہی ہے، نماز کو مت چھوڑیے۔ اگر ہم ایک جٹ ہو کر نماز پڑھیں گے، ہماری مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ صرف جمعہ کے دن مسجدیں بھرتی ہیں، وہ بھی بہت لوگ ہیں جو جمعہ میں بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے۔ اور مسجدیں، اتنی مسجدیں ہیں، اگر ہر مسلمان نماز ادا کرے تو اتنی مسجدیں بھی جو ہے نا وہ کم رہ جائیں۔ تو نماز نہ پڑھنے کا کیا نقصان ہے؟ سورہ الروم کی 31 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ یوں: اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی نماز چھوڑنا کفر ہے اور شرک کے برابر ہے۔ اتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی، تم نماز نہیں پڑھتے یعنی تم مشرکین میں سے ہو۔ کیونکہ ہم میں اور کفر کرنے والوں میں، اللہ کو نہ ماننے والوں میں کیا فرق ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، تو یہ بہت بڑا فرق ہے ہم لوگوں میں۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، جس نے نماز ترک کی یعنی جس نے نماز چھوڑی، اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، نماز ہماری پہچان ہے۔ مسجدوں میں جاتے ہیں، ٹوپی سر پر ہوتی ہے، یہاں انڈیا میں، پاکستان میں تو الگ ہی ایک ماحول دکھتا ہے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ بہت نان مسلم ایسے ہیں جو اذان ہو رہی ہے تو اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان، ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے کاموں میں لگے پڑے ہیں، اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت نکل گیا ہے، ہمیں کوئی اس کی چیز کی علم ہی نہیں ہے۔ ہم اتنے مصروف ہیں اپنے دنیا کے کاموں میں، وہ جو ضروری ہیں وہ بھی ضروری ہیں، لیکن سب سے پہلے کیا ضروری ہے؟ نماز ہے۔ اگر جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ ابھی چھوڑ نہیں سکتے تو ٹھیک ہے، اسے آپ پورا کیجئے، لیکن اپنی نماز کو فوت مت ہونے دیجیے، اسے چھوٹنے مت دیجیے، اسے ادا کیجیے تبھی۔ امام ابن علیم رحمت اللہ نے فرمایا، نماز میں منافقت کی 6 علامات ہیں، یعنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو منافقت میں لے کر آتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نماز کی طرف جاتے وقت سستی کرنا، مطلب نماز جا رہے ہیں لیکن بڑی سستی ہو رہی ہے کہ مطلب بس چلو چلتے ہیں، لیکن سستا ہے مطلب، تو اس میں یہ کس کی علامت ہے؟ منافقت کی۔ نماز ادا کرتے وقت لوگوں کو دیکھنا، نماز پڑھ رہے ہیں، دھیان ادھر ادھر ہے، ادھر ادھر دیکھا جا رہا ہے، تو یہ بھی نماز میں منافقت کی علامت ہے۔ نماز کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، یہ تو بہت عام ہے کہ اذان ہو چکی ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے، جبکہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، ابھی آپ فضول کے کام میں ہی ہیں، یا موبائل میں ہیں، یا کچھ اور فضول کا کام آپ کر رہے ہیں، لیکن نماز میں تاخیر کر رہے ہیں، تو یہ بھی منافقت ہے۔ جلدی جلدی گھٹنے مارنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جلدی جلدی ادا کر رہے ہیں، ابھی سجدے میں تھے، ابھی رکوع میں ہیں اور ابھی کھڑے ہو گئے ہیں، اس طرح کی نماز بھی اللہ کو قبول نہیں۔ نماز میں اللہ کا ذکر کم کرنا، اور مردوں کے لیے ہے یہ چیز، باجماعت پڑھنے سے بچے رہنا، یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ یعنی مردوں کو باجماعت پڑھنے میں بڑا آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بس نکال دیتے ہیں جماعت، اور بہت سے تو گھروں میں ہی پڑھتے ہیں، یہ نہیں، یہ غلط ہے۔ نماز کو مردوں کے لیے تو
جماعت سے ہی پڑھنا افضل ہے اس کے لیے. مجبوری ہے، کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں، بہت مشکل ہے، تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. آپ گھر میں ہیں، آپ سو رہے ہیں، آپ کو اپنی نیند پوری کرنی ہے، تو اس میں اگر آپ اپنی جماعت چھوڑ رہے ہیں تو یہ بالکل بھی، یہ مطلب منافقت، کتنی مطلب بڑی بات ہے، منافقت کی علامت ہے یہ، جو باجماعت پڑھنے سے بچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں جو مرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس چیز کی ہدایت دے. یہ مطلب اتنی بڑی چیز یہاں پہ بتائی گئی کہ یہ کس کی علامت ہے؟ منافقت کی. اللہ تعالیٰ منافقت سے ہم کو محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کے بارے میں. جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی، یہ بہت بڑی بات ہے. جان بوجھ کے نماز چھوڑنا بہت بڑا، یہاں کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مطلب آپ نے کوئی کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس آلکس ہے اور اپنے فضول کے کاموں میں ہیں. نماز ہو رہی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اس نماز چھوٹ گئی ہے. یہاں تک کہ آپ اپنے کام پر بھی ہیں تو آپ تھوڑا سا بریک لیجئے. آپ ہو سکتا ہے کہ بہت ضروری آپ کام کر رہے ہیں، یعنی آپ آفس میں ہیں، باس ہے، لیکن نماز کے لیے وقت تھوڑا سا 5 منٹ آپ نماز کے لیے ضرور نکالیں. جان بوجھ کر نماز مت چھوڑیے. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کی نماز چھوٹ گئی گویا اس کا اہل و عیال اور مال ہلاک ہو گیا. یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ، جس کی نماز چھوٹ گئی. ہم اس چیز کو سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہماری نماز چھوٹ گئی. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جیسے اس کے گھر بار لٹ گیا، اس کا مال لٹ گیا، ایسا ہے جس کی نماز چھوٹ گئی. ہم نے یہ خیال آیا ہے کبھی؟ کتنا بڑا یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اپنے گھروں میں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے گھر کو محفوظ رکھے. لیکن اگر ایسا ہو کہ مطلب گھر بار میں لٹ گیا، سب کچھ مطلب ختم ہو گیا، ہمیں کتنا بڑا صدمے والی بات ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اللہ نے اس چیز کو کس سے کہا ہے؟ نماز چھوٹنے کے برابر ہے یہ. لیکن ہم تو اس چیز کو وہی نہیں کرتے ہیں. نماز چھوٹ گئی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کل پڑھ لیں گے، وہ کل بھی نہیں ہوتی. تو نماز تو چھوٹنی ہی نہیں ہے. قضا نماز نہیں ہویا کرتی. نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے. ہاں بہت مجبوری میں ہے تو چھوٹ گئی ہے، تبھی اس کو وقت نکل گیا ہے، لیکن اس کو وہیں کے وہیں ادا کرنی ہے، کل کے لیے نہیں چھوڑنا ہے اس کو. ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں، جو جمعہ کے دن نماز چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا. ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو چند لوگ جمعہ کی جو نماز چھوڑنے سے رک جاتے ہیں، مطلب وہ پڑھتے نہیں ہیں، یا پھر اللہ ان کے، یعنی یا تو وہ رک جائیں، یعنی چھوڑنے سے باز آ جائیں، جمعہ کی نماز کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے اور یہ غلط مرت میں شامل ہو جائیں گے، یعنی وہ غفلت والے ہو جائیں گے. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں یا تو وہ باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لگاتار 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، جس کی لگاتار 3 جمعہ جس کی نماز چھوٹ جاتی ہے، باقی کے دنوں میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن جمعہ کو وہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد وہ بھی چھوٹ گئی ہے اس کی، تو اس کے دل پر ایک لگ جاتا ہے، مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. مطلب ایک کالا ٹکا لگ جاتا ہے، ایسے کرتے کرتے اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس چیز سے. ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر آیا. کسی نے مطلب ذکر کیا ایک آدمی کے بارے میں کہ وہ صبح تک سوتا پڑا رہتا ہے، فرض نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتا، یعنی فجر کے لیے بھی نہیں اٹھتا. اس پر آپ نے فرمایا کہ غور سے سنیے گا، اتنی سخت بات ہے یہ. اس پر آپ نے فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. یعنی کتنی مطلب سخت بات ہے یہ کہ جو انسان فجر کے ٹائم پہ یا فرض ظہر کے ٹائم پہ بھی سوتا پڑا ہے، بہت سے لوگ سوتے رہتے ہیں، فرض نماز سے پہلے نہیں اٹھا، سو رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے محفوظ رکھے. ایک اور حدیث ہے جو کافی سخت اس کے الفاظ ہیں.
समरा बिन जारिब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक ख्वाब बयान करते हुए फरमाया कि मैंने देखा एक शख्स को पत्थर से कुचला जा रहा था। तो आपने पूछा ये कौन है, यानी इसका क्या गुनाह है? तो फरमाया गया कि ये कुरान हाफिज़ है, लेकिन ये कुरान से गाफिल हो चुका है, कुरान को भूल चुका है, और नमाज यानी फ़र्ज़ नमाज से भी गाफिल हो चुका है, यानी फ़र्ज़ नमाज भी इसने छोड़ दी है। तो उसका अंजाम देखो क्या हो रहा है। अल्लाह ताला हम सब की नमाज़ों की हिफाजत करे, हमें खुद अपनी नमाज़ों की हिफाजत करनी है। मतलब नमाज को छोड़ने से अल्लाह ताला हमारे ऐसा रहे कि हम नहीं, नमाज नहीं छोड़नी है, शैतान को दूर भगाओ। मतलब ऐसे कलिमात आप पढ़िए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते, जब आपको ऐसा लगे अभी पढ़ लेंगे, तो ये आप एकदम पढ़ना शुरू कर दिए, इंशाल्लाह आपको एकदम से लगेगा नहीं पहले नमाज ही अदा करनी है। इंशाल्लाह वो शैतान जो भगाने आता है ना, वो भाग जाता है फिर। सूरह मुदस्सिर की एक बहुत अच्छी एक आयत है जिसमें साफ साफ कुरान में बता दिया गया है कि क्या 42 और 43 आयत है ये। तो इसका मफ़हूम कुछ इस तरह है, तुम्हें किस चीज़ ने दोज़ख में दाखिल कर दिया? तो उन्होंने कहा, यानी जो दोज़ख में जा रहे थे उन्होंने कहा हम नमाज अदा करने वालों में से न थे। यानी नमाज अदा करने वाले ना करने वाले कहाँ जा रहे हैं? दोज़ख में। उनका क्या अंजाम है? दोज़ख, जहन्नम। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल किस चीज़ के बारे में होगा? नमाज के बारे में। सबसे पहला अमल जो इंसान का है, इब्ने आदम, जो आदम की औलाद का सबसे पहला हिसाब जिस चीज़ का लिया जाएगा वो क्या है? नमाज। नमाज ऐसा अमल है, अल्लाह ताला सबसे पहले तुम्हारी नमाज़ों के बारे में तुमसे सवाल करेगा। तुमसे पूछा जाएगा कि वो क्या बहाना था, वो क्या मजबूरी थी, वो क्या था जिसकी वजह से तुमने अपनी फ़ला नमाज छोड़ी। कपड़े गंदे हो गए हैं, छींट आ गई है, चेंज कर लीजिए। माशाल्लाह सबके घरों में, सबके पास अल्लाह ताला ने खूब अच्छे से, सबके पास सब कुछ है, कपड़े बहुत हैं, तो उसमें बदलने में ही आलकस है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कपड़े अगर गंदे हो चुके हैं, कुछ लग गया है, कपड़े चेंज करिए, नमाज अदा करिए। हमारे पास बहुत अल्लाह ताला ने नेमतें दे रखी हैं। पहले के जो लोग थे एक ही कपड़ों में रहा करते थे, लेकिन उनकी नमाज़ें तब भी नहीं छूटती थी। उनके पास कपड़े नहीं होते थे 10-10 जोड़ी, तब भी उनकी नमाज़ें नहीं छूटती थी। वो एक कपड़ों को ही साफ़ सुथरा रखते, उसका ख्याल रखते और अपनी नमाज टाइम पर अदा करते। अच्छा, एक बात हम अपना खुद का जायज़ा लें कि हम खाना खाने में कितना वक्त लेते हैं। हमने बहुत अच्छी डिश बनाई है या कुछ भी खाना बनाया है, शाम का, दोपहर का, कितना वक्त लेते हैं हम खाना खाने में? बहुत सुकून से बैठ के हम खाना खाते हैं। और अब आप देखिए कि आप अपनी जो नमाज है उसको अदा करने में कितना वक्त लेते हैं। ये आप सब अपना खुद जायज़ा लीजिए। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ को मतलब अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कीजिए कि हम खाना खाने में और नमाज़ पढ़ने में कितना वक्त ले रहे हैं। अपना जायज़ा हम खुद लेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में हम नमाज की क्या फ़वाइद हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को कुरान में बताया है। नमाज नहीं पढ़ोगे तो ये होगा, नमाज पढ़ोगे तो क्या मिलेगा? जन्नत और जहन्नम दोनों चीज़ हैं। तो जिस अमल से जन्नत मिलेगी वो क्या है, और किस अमल से जहन्नम मिलेगी वो सब कुछ है। तो नमाज ना पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम वो देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।